حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے، تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا، قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے چند صحابہ نبی کے ساتھ. جی پہلا اعتراض، حضرت عثمان جنگ احد سے فرار ہو گئے، جنگ احد سے فرار ہوئے، نرا بکواس. حضرت عثمان کا جنگ احد سے فرار ہونا کسی تواتر سے ثابت کرو، اور جب تواتر سے نہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ تمہاری بک بک ہے، لعنت اللہ علی شرکم. یہ کچی کچی روایتوں سے فرار ثابت نہیں ہوتا، اور یہ ایک لمبی بات بن جائے گی، میں نے تھوڑا آگے چلنا ہے. یہ فرار والی کوئی روایت نہیں. اگر کسی میں جرأت ہو اس روایت کی قطعیت ثابت کرے، اور جب اس روایت کی قطعیت ثابت نہیں تو درایتاً مردود ہے. خبر واحد بھی صحیح نہیں بنتی، درایت اس کی یہ ہے اگر حضرت عثمان جنگ سے احد سے فرار ہوتے تو کم از کم نبی پاک تو حضرت عثمان سے پوچھتے نا، نہ پوچھتے. اتنے قریبی تھے حضرت عثمان، اور دنیا کا کوئی مورخ بتائے کہ نبی پاک نے کبھی زندگی میں حضرت عثمان کو کہا کہ تو فرار ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ نہیں. پھر حضرت عثمان، دوسری چیز، حضرت عثمان کے جو مقابل سبائی ٹولہ آیا تھا جو 40 دن تک محاصرہ کر کے کھڑا رہا، دنیا کا کوئی آدمی ثابت کرے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو یہ تانا دیا ہو. اگر حضرت عثمان کا فرار ہوتا تو دشمن معاف کرتے؟ بولو. وہ تو کہتے تو وہی نہیں آئے جو جنگ احد سے فرار ہوا، تو وہی نہیں. لیکن دنیا کی کتب چھان مارو، 40 دن تک محاصرہ کرتے رہے، کسی ایک سبائی یہودی میں جرأت نہیں ہوئی جس نے حضرت عثمان پر یہ تان کیا ہو کہ تم جنگ احد سے فرار ہو گئے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ جنگ احد سے فرار ہونے والی یہ کہانی اور یہ جبل پن یہ کسی یہودی نسل راوی کی ایجاد ہے. حضرت عثمان اس سے بالکل پاک اور بری ہے. بخاری میں ایک روایت ہے جو کوفہ کے کچھ آدمی پوچھ رہے تھے. کوفہ، میں نے کہا کوفہ والے پوچھ رہے تھے تو ہم سمجھ گئے کیوں پوچھ رہے تھے. یہ ساری سٹوری بنائی کوفہ والوں نے، یہ کوفہ کی سٹیل مل سے، اور وہاں جو ان کا تھا دار الاکاذیب اسی کا تحفہ. تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ یہی بات لکھ کے فرمایا، کس دلیل سے ثابت ہے حضرت عثمان فرار ہوئے تھے. اور یہ بھی بتا دوں صحابہ بھی فرار نہیں ہوئے تھے. ہاں، اچانک حملے اور نبی پاک کی شہادت کی فوری خبر، اس سے صحابہ کے قدم اکھڑے تھے اور صفیں ٹوٹی تھی اور بھگدڑ مچی تھی. لیکن بھگدڑ احد کے اندر مچی تھی. کوئی میدان چھوڑ کے کہیں بھاگ جائے اور صحابی ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ ایک ہی آواز پہ پھر سارے صحابہ جمع ہو گئے اور اسی طرح پھر لڑائی ہوئی اور پھر وہ سارا لشکر کفار کا بھاگ گیا. تو اور وہ جو بھگدڑ مچی اس پہ بھی اللہ نے 2 مقام پہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا میں نے معاف کر دیا.